ماشاءاللہ کئی چہرے مجھے وہ نظر آ رہے ہیں جو اسی رمضان میں مدینہ دیکھ آئے ہیں، اور ماشاءاللہ مدینے جائیں تو جہاں بارگاہ رسالت کی حاضری بار بار ہوتی ہے، وہاں ایک دربار اور ایسا ہے جہاں روز ہی جانے کو جی چاہتا ہے، اور وہ دربار ہے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چونکہ شوال کے مہینے میں ہی غزوہ احد ہوا تھا، اور شوال کے مہینے میں ہمیں ان کی مزید دنیا بھر میں یاد منائی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ہی 15 شوال کو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس تھا۔ کیا عظیم ہستی ہیں۔ میں یہاں بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے لائیو بھی سنا جا رہا ہے۔ میں ایک مشورہ دوں گا، ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پورا پڑھیں، مگر غزوہ احد کو لازمی پڑھیں۔ اسلامی تاریخ کا یہ ایسا غزوہ ہے، جتنی قربانی کی داستانیں غزوہ احد میں رقم کی گئی ہیں، اللہ اکبر، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے بڑھ بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانیں قربان کی، یہ ایک ایسا منظر ہے جب بھی اس کو پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے چچا ہیں۔ اچھا، چچا اور بھتیجے میں نارملی ڈفرنس ہوتا ہے عمر کا، مگر سید الشہداء اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر میں 2-3 سال کا فرق تھا، اس لیے آپ کی دوستی بھی بڑی پیاری تھی، پیار بھی بہت زیادہ تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، یعنی یہ رضائی بھائی بھی ہیں اور پیارے آقا کے چچا بھی ہیں۔ سویبہ ایک خاتون تھی جن کا نبی پاک نے بھی دودھ پیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سویبہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے وہ رضائی بھائی بھی ہو گئے۔ اچھا، پیار بڑا تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے نا، ایکچولی یہ بھی بڑا زبردست ہے۔ یہ بھی نبی پاک سے محبت کا ایک ایسا شاندار مظاہرہ ہے۔ آپ ایمان نہیں لائے تھے، اچھا ایمان کب لائے یہ بھی ذرا سمجھنا ہے، اور تھوڑی سی میں اس پہ ڈیٹیل بھی بیان کر دوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ اسلامک ہسٹری میں نبوی 6 جو سال تھا، نبوی سال اس کو کہتے ہیں کہ جب اعلان نبوت کیا نبی پاک نے، اس کے بعد جو سال آگے بڑھتے گئے اس کی کاؤنٹنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ پہلا نبوی سال تھا، دوسرا نبوی سال تھا۔ تو 6 نبوی سال میں اسلام کو 2 بڑی زبردست یوں سمجھیے کامیابیاں ملی اور تقویت ملی، کہ حضرت حمزہ بھی اسی سال ایمان لائے، اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر بھی ایمان لے آئے۔ تو وہ ایک ایسا بوسٹ ملا مسلمانوں کو جس کی مثال نہیں ملتی۔ اچھا، ہوا یہ کہ حضرت حمزہ روزانہ صبح شکار پر چلے جاتے تھے۔ ابو جہل اس زمانے میں بڑا کر و فر کے ساتھ، بڑے غرور و تکبر کے ساتھ نبی پاک کی اور صحابہ کرام کی گستاخیاں کیا کرتا، نمازوں سے روکا کرتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے سے پہلے حضرت حمزہ جو تھے وہ ایک بار شکار کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جب وہ شکار کے لیے گئے تو ادھر ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حسب معمول بدتمیزی کرنا شروع کی اور بہت برا بھلا کہا۔ تو جب وہ واپس آئے شکار سے تو حضرت حمزہ کی بہن نے انہیں کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کس قدر بدتمیزی کی ہے؟ حضرت حمزہ جلال میں آ گئے۔ آپ گئے، آپ کے ہاتھ میں تیر کمان تھا، شکار کر کے واپس آ رہے تھے، وہی کمان جو ہے ابو جہل کے سر پہ ماری، اس کا سر پھاڑ دیا۔ ابو جہل کہتا تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ تو ابو جہل کہتا کیا تم ان پر ایمان لے آئے ہو؟ کہتے ہاں میں ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ اسی جذبے کے ساتھ آپ نے اعلان کر دیا کہ میں ان پر ایمان لے آیا، کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بڑی خوشی داخل کی۔ ابھی 3 دن ہوئے، ابھی حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ وہ تو جان لینے آئے تھے، ننگی تلوار لے کر آئے تھے۔ اچھا، اسلام کا ذرا منظر سمجھیے گا کہ 6 سال میں آپ کو پتہ ہے مسلمان کتنے ہوئے؟ 6 سال میں جب حضرت عمر ایمان لائے نا تو 40 کا عدد پورا ہوا۔ اس سے ایک بات سمجھنی ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ دین فرما رہے ہیں، مگر آپ کے 6 سال کی کوششوں میں صرف ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 40۔ ذرا اور آگے چلیں، نبی پاک نے 13 سال مکے میں گزارنے کے بعد جب ہجرت کی تو 2 ہجری میں
بدर का मार्का होता है। 13 और 2 कितने होते हैं? 15 साल। बदर के अंदर कितने मुसलमान थे? तादाद पता है ना आपको? कितने थे? 313। 15 ईयर्स की दावत है, 313 मुसलमान हुए हैं। और जिस गज़वा उहद की मैं बात करने जा रहा हूँ, 3 हिजरी में ये गज़वा उहद हुआ है, इसमें 700 मुसलमान हैं। तो पता ये चला कि 12 और 3 15 साल में सिर्फ 700 मुसलमान हैं, सहाबाए किराम हैं जो गज़वा उहद में हैं। चले हम मान लेते हैं इतनी ही ख़वातीन भी मदीना मुनव्वरा में होंगी। तो नबी पाक अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोशिश फरमा रहे हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, मगर ग्रोथ रेशियो देखें वो कितना कम है। ये हमें बता रहा है कि अगर दीन का काम किया जाए तो शुरू में मुश्किलें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो दीन का काम शुरू करते हैं, इलाके में कोई मस्जिद बनाना शुरू करता है, कोई नेकी की दावत देना शुरू करता है, कोई अच्छा काम करना शुरू करता है। जब लोग साथ नहीं देते तो बंदा कहता है मैं काम नहीं करूंगा। अरे भाई कोई साथ नहीं देता। जनाबे वाला, आप दीन का काम जब भी करेंगे आपको शुरू में मुश्किल आएगी, शुरू में तकलीफ आएगी, और अगर आप डटे रहे, इखलास के साथ ये काम किया तो फिर वो कामयाबी मिलती है कि दुनिया हैरान हो जाती है। आप सिर्फ नबी पाक की हिस्ट्री को पढ़ें कि जनाब 6 साल ऐलान नबूवत के बाद स्ट्रगल करते करते 40 मुसलमान हुए, और जो 13 साल के बाद हिजरत होती है मदीने के लिए, 80-90 मुसलमान हिजरत करते हैं। यानी 13 साल में 80-90-100 मुसलमान। हालांकि बात कौन कर रहा है? रब के हबीब फरमा रहे हैं। 2 हिजरी में 313, 3 हिजरी में 700, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया में 1400। 6 और 13 कैलकुलेट तो करो, 19 साल की कोशिश है और सिर्फ 1400 लोग सुलह हुदैबिया में हैं। मगर सुभान अल्लाह, नबी पाक की इस्तिकामत में, आपके जज्बे में कोई कमी ना आई। अल्लाह करीम ने फिर क्या हुआ, 8 हिजरी में सुलह हुदैबिया था, और फिर जब 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुआ और नबी पाक जब 8 हिजरी में फतेह मक्का फरमाते हैं तो 10,000 सहाबाए किराम हैं। अभी भी 10,000 तक पहुंचा है ये लश्कर। मगर अल्लाह की शान देखें, जब अगले साल हज्जतुल विदा होता है, ये 10,000 से रेशियो कहां पहुंचता है कि मेरे आका जब खुतबाए अरफात फरमाते हैं तो 1,24,000 सहाबाए किराम मौजूद होते हैं। पता चला कि जब रब की रिजा, रब की मदद आती है, आपका सब्र जब आप उस पे हिलते नहीं हैं तो अल्लाह गैब से मदद फरमाता है। तो अब आते हैं फिर हज़रत हमज़ा ईमान लाए, हज़रत उमर ईमान ले आए। और हज़रत उमर का ईमान लाना तो ऐसा कमाल का ईमान लाना था कि आप नबी पाक से फरमाते हैं, हुज़ूर क्या हम हक पर नहीं हैं? हम छुप कर इबादत क्यों करते हैं? 40 सिर्फ मुसलमान थे, दारे अरकम में छुप छुप कर इबादत होती थी। और जब नबी पाक से कहा कि हुज़ूर आज ऐलानिया तवाफ करेंगे, तो जब उस कमरे से, उस घर से बाहर निकलते हैं, जरा मंजर सोचिएगा। जो मक्के मदीने कई बार गए हैं, सफा की पहाड़ी के पास दारे अरकम था, काबा कितना दूर है इससे? चंद कदम के फासले पर है ना। मगर उस कमरे से जब ये 2 सफ़े बाहर निकली तो किताबों में लिखा, एक सफ़ की क़यादत कर रहे हैं हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, और दूसरी सफ़ की क़यादत कर रहे हैं हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। और ये दोनों सफ़े मुसलमानों की जब काबे के सामने जाती हैं तो वहाँ ऐलान होता है। हज़रत उमर ऐलान करते हैं कि आज अगर किसी को अपनी बीवी बेवा करवानी है, अपने बच्चे यतीम करवाने हैं, तो हमारे सामने आ जाए। और वो दिन था, मुसलमानों ने खुलेआम नमाज पढ़ी, खुलेआम तवाफ हुआ। अब समझना यह है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सबको ये जानना है, एक वक्त इस्लाम का वो था कि लोग सजदे करते तो मारते थे, अजान देते थे तो मारते थे, तवाफ करते थे तो मारते थे। आज हमारे लिए मस्जिदें खुली हुई हैं, शानदार मस्जिदें बनी हुई हैं, पंखे लगे हुए हैं, कालीन बिछे हुए हैं, मगर मुअज्जिन आवाज़ देता रह जाता है और हम नमाज पढ़ने नहीं जाते। वो मार खाकर नमाज पढ़ते थे, हम सुकून वाले माहौल में नमाज कज़ा कर देते हैं। सोचिए कितनी मुश्किल से हम तक दीन पहुंचा है। अगर वो लोग हिम्मत हार जाते, नबी पाक के पर्दा फरमाने के बाद सहाबा भी अगर हिम्मत हार जाते, हम पाकिस्तान में मुसलमान कैसे होते? तो हम पर सहाबा का एहसान है, सहाबा के बाद औलिया का भी एहसान है कि जो यहाँ आकर दीन को पहुंचा कर गए। तो हमें अपने इस्लाम की कदर करनी है, हमने नमाजों की पाबंदी करनी है। कुछ दिनों पहले तो हम सारे ही नमाजी थे ना, कुछ दिनों पुरानी ही तो बात है, अभी 20 दिन तो हुए हैं, हम सारे ही नमाजी थे, मस्जिदें आबाद थी, फजर में भी लोग जा रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि रमज़ान तो गया, हम भी नमाज से चले गए? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा ना कीजिए। रमज़ान हमें ये सिखा कर गया है कि हम चाहें
تو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ہم روزانہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ رمضان کے بعد ہم نمازوں سے دور ہو گئے؟ تو آج اس خوبصورت شادی کی محفل میں آئے ہیں، صرف ڈنر کھا کے کیوں جانا ہے؟ کیوں نہ کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ ریمائنڈر کال لے کے جائیں، سید الشہداء اور شہدائے احد کی قربانیوں کو یاد کریں۔ آپ نبی پاک کے چچا ہیں، مگر آپ کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ نہ صرف آپ کو شہید کیا گیا بلکہ آپ کے جسم کے اعضاء نکالے گئے، آپ کے جگر کو چبایا گیا۔ حضرت حمزہ کی بارگاہ میں جب بھی جائیں نا، آپ کو ایک باؤنڈری سی نظر آتی ہے، حضرت مصعب بن عمیر بالکل برابر میں ہیں، حضرت عبداللہ بن جہش بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ویسے تو احد کی اتنی داستانیں ہیں کہ میں سناتا جاؤں تو رات گزر جائے، مگر ایک ایک منٹ ان دونوں ہستیوں کے بارے میں بھی ذرا سن لیں۔ حضرت مصعب بن عمیر عظیم وہ ہستی ہیں جو ہم شکل مصطفیٰ تھے، جو نبی پاک کا ان کا شباہت بھی تھی، چہرہ بھی ملتا تھا۔ آپ کو علم بردار بنایا گیا، آپ کو اس لشکر کا پرچم اٹھانے والا بنایا گیا۔ دوران جنگ دشمن نے وار کیا، آپ کا سیدھا ہاتھ کٹ گیا، آپ نے الٹے ہاتھ سے پرچم کو تھام لیا، ان ظالموں نے آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، وہ پرچم پھر کسی اور صحابی نے سنبھالا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر ایمان لانے سے پہلے مکے کے شہزادے کہلاتے تھے، اربوں پتی خاندان، جس زمانے کا بلینر جو فیملی تھی اس فیملی سے آپ کا تعلق تھا، مگر جب ایمان لائے تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، مال و دولت بھی چھین لیا، پہننے کو پورے کپڑے نہیں تھے۔ اور جب آپ کی تدفین کا وقت آیا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو کفن پہنایا جاتا، چہرہ چھپاتے تھے، پیر ننگے ہو جاتے، پیر چھپاتے، چہرے پہ کپڑا نہیں آتا تھا۔ یعنی مسلمانوں کی کیفیت وہ تھی کہ کفن پورا دینے کو پیسہ نہیں تھا، تو نبی پاک نے فرمایا اس کے چہرے کو کفن سے ڈھانپ دو اور پیروں پر اسخر نامی گھاس ڈال کر ان کو دفن کر دیا جائے۔ اور پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ تاریخی الفاظ تھے۔ یہ وہ شخص ہے جس کا ایک ایک لباس 600 دینار کا ہوا کرتا تھا، اور آج تدفین کے وقت عالم یہ ہے کہ ہمارے پاس کفن دینے کے لیے پورا کفن نہیں ہے۔ یہ وقت بھی اسلام نے دیکھا، یہ قربانیاں بھی اسلام نے دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش جو نبی پاک کے صحابی اور اسی غزوے میں شہید ہونے والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ذرا سنو کیسا جذبہ تھا۔ کتابوں میں لکھا، حدیث کی کتابوں میں لکھا، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جہش یہ دونوں جو ہیں اس رات بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول کو کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ دعا کیسی تھی؟ کہ یا اللہ کل جنگ ہو، کل غزوہ ہو، میرے سامنے سب سے بڑا دشمن کا بہادر آئے، میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے اور آخر کار میں شہید کر دیا جاؤں اور میری آنکھ، کان اور ناک کاٹ لیے جائیں۔ اے اللہ جب قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں آؤں اور تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرے چہرے کو کیا ہوا، تو اے اللہ میں جواب دوں مولا تیرے نام پر سب قربان کرایا۔ اور ایسا ہی ہوا، غزوہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوتے ہیں اور آپ کے جسم کے اعضاء کاٹ لیے جاتے ہیں۔ یہ کیسے صحابہ تھے، یہ کس قدر جذبہ رکھتے تھے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صرف ایک غزوہ احد پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اسلام کے لیے ان لوگوں نے عظیم قربانیاں دیں تاکہ یہ دین باقی رہے، نبی پاک کا پرچم بلند رہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچ لیں کہ میں دین اسلام کے لیے کتنی خدمت کر رہا ہوں، اس پرچم کو بلند کرنے کے لیے میری کیا خدمت ہیں۔ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم میں سے کوئی ایسا میرا بھائی ہے جو اسلام کے نام کو روشن نہیں کر سکتا، تو کم از کم اسلام کے نام کو برباد تو نہ کرے، کم از کم وہ دین کے نام کو خراب تو نہ کرے۔ کبھی ایسا عمل تو نہ کرنا کہ ہمیں دیکھ کر کوئی کہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے جھوٹ، مسلمانوں کے دھوکے، مسلمانوں کے برے کاروبار کے طریقے، اس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر امتی ایسا ہوتا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اپنے پریکٹیکل کردار سے دین کی تبلیغ کرنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ آج کے پرفتن دور میں دعوت اسلامی ہم کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کر کے، مدنی قافلوں کے ذریعے اپنے کردار کو درست کریں اور دوسرے مسلمانوں تک اور دیگر قوموں تک بھی دین کی صحیح طریقے سے دعوت پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ تو میری گزارش ہے، دیکھیں نا، یہ شادی بھی تو آپ کو دعوت اسلامی
اسلامی کے ماحول کا کیا خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے. آپ روز شادیوں میں جاتے ہوں گے, کبھی کیا ماحول ہے, کہیں ناچ ہے, کہیں گانے ہیں. اب تو شادیوں میں ڈانس فلور بنایا جاتا ہے. مجھے اتفاق ہے آج ہی اپنے گھر کی ایک تقریب کے لیے ایک ہال میں جانے کا موقع ملا, تو مجھے وہ ہال والا بندہ کہتا ہے کہ جناب ہال کا کرایہ تو اتنا ہے, ڈانس فلور کا کرایہ الگ ہوتا ہے, پتہ نہیں انٹری لائٹنگ ہوتی ہے اس کا کرایہ الگ ہے, میوزک کا معاملہ الگ ہے. مولانا صاحب آپ سب یہ کریں گے تو نہیں, مگر پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ہمیں تو ایسی باتیں بعض اوقات باہر سے پتہ چلتی ہیں کہ ایسی بھی شادیاں ہو رہی ہیں. ہمیں شادیوں میں کارڈ آتا ہے, کارڈ آتا ہے تو لوگ اب بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں, کچھ کارڈ نکال لیتے ہیں. ایک بار مجھے شادی کا کارڈ ملا تو اس میں شاید وہ بھائی کارڈ نکالنا بھول گئے, کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو تو شادی کی دعوت آ گئی, ولیمے کی آ گئی, ایک آدھی نعت خوانی کا کارڈ ہوتا ہے. مگر جب میں نے کارڈ کھولا تو پہلے تو شاید شادی کا نکلا, نعت خوانی کا نکلا. میں نے کہا اتنے سارے کارڈ کیوں ہیں؟ تو پھر نکلا کارڈ تو رنگ پارٹی, جناب ہولی, پتہ نہیں کلر پارٹی, تو ڈانس فلور. میں تو حیران ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے. میں نے کسی سے پوچھا تو مجھ پر وہ لوگ ہنسنے لگے, کہتے ہیں آپ لگتے کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. جناب اب یہ تو شادی کا کلچر بن چکا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ اب شادیوں کی راتوں میں جوئے کی رات بھی ایک ہوتی ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے ناچتے ہیں, اور جو خاندان کے بڈھے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی الگ جگہ بھی بنائی جاتی ہے جہاں جوا الگ چل رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب سوچیں یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, اور ایسے معاشرے میں آج یہ شادی جو آپ دیکھ رہے ہیں, واللہ یہ مہربانی ہے دعوت اسلامی کی. یہ دونوں خاندان دعوت اسلامی والے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کے مرید ہیں. اپنے بیٹے بیٹی کی شادی ایسے بھی کروائی جا سکتی ہے. آپ کو اسٹیج پر مفتیان کرام نظر آ رہے ہیں, علماء کرام نظر آ رہے ہیں, کسی کے اسٹیج پر ناچنے والے اور ناچنی والیاں ہوتی ہیں. اور یہ آج کیسا اسٹیج ہے جہاں ثنا خان مصطفیٰ بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, جن کی زیارت سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں. آئیے اس دعوت سے ایک اور پیغام لے کے جائیے کہ ہمیں بھی اپنے بچے بچیوں کی شادیوں میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا. میں آخری بات کہہ رہا ہوں, اپنے بیان میں یہ آخری جملہ دے کر جا رہا ہوں, اور میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اور بالخصوص ان نوجوانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جن کی شادی ہونا باقی ہے. میری بہنیں بھی مجھے پردے میں سن رہی ہیں, مجھے سوشل میڈیا پہ بھی سنا جا رہا ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے وہ خوشی کیسی خوشی ہے کہ آپ تو خوش ہیں, آپ کے دوست خوش ہیں, اور خوشی دینے والا مالک ناراض ہے؟ کیا یہ خوشی ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے. آج یہ نیت کر کے جائیے کہ میں زندگی میں جب بھی خوشی مناؤں گا, چاہے وہ برتھ ڈے کی خوشی ہو, چاہے وہ شادی کی خوشی ہو, چاہے وہ نئے گھر یا کاروبار کی خوشی ہو, میں خوشی ایسے مناؤں گا کہ میں بھی راضی, میرے گھر والے بھی راضی, اور جو نعمتیں دینے والا میرا رب ہے وہ بھی مجھ سے ہو جائے راضی. یہ ہے نا خوشی. آج یہ ٹارگٹ لے کے جاؤ. ہم بعد میں آ کر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا, بچوں کی شادی کی, بچی خاندان میں خوش نہیں ہے. مولانا صاحب دعا کرے, رشتہ تو کر دیا, کروڑوں روپے خرچ کیے, اب بچی اپنے گھر جا کر خوش نہیں ہے. حضرت اولاد نہیں ہو رہی ہے, خاندان کی آپس میں بن نہیں رہی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس شادی کے اندر آپ نے رب کو ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, اور آپ کہتے ہیں خوشیاں نہیں مل رہی ہے. جو خوشی دینے والا ہے اسے ناراض کر کے خوشی نہیں ملتی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں اور شادیوں کے ماحول کو پاکیزہ کیجئے. اللہ ہمیں اچھے طریقے سے سنت کے مطابق گناہوں سے بچ کے اپنی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.